دوسرا سبا نکلا، اس نے بھی آ کے اپنی جرت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اعلان کیا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ باہر آئے۔ ان کے بارے میں بھی روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں، آپ کو پتہ عمومی طور پہ یہ بات مسئلہ بھی یاد رکھے، فقہی طور پہ سیرت میں بہت سے مسائل آتے ہیں کہ کسی کو طعنہ دینا، کسی کے ماں باپ کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا اسلام میں صراحتاً حرام ہے۔ ایک دوسرے مسلمان عام حالات میں ایک دوسرے کو طعنہ دیں، گالی دیں، یہ گناہ ہے، سب کو علم ہے۔ ہاں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ ناپسندیدہ الفاظ کہہ دینے میں بھی حرج نہیں ہوتا، جس طرح حضرت ابو بکر نے بھی کہہ دیا تھا، اور جا لات کی شرمگاہ کے اوپر جا کے منہ مار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے۔ یعنی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کا جواب دے دینا تعدم یعنی اعتدال سے بڑھ جانے میں یا حد سے بڑھ جانے میں نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات اس غیرت اور حمیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت حمزہ نے جب اس کی بکواس سنی سبا کی تو جوش میں آ گئے، اور یہ بات یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو جائے وہ حدیث تقریری ہو جاتی ہے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ان الفاظ پہ نہیں تھا ڈانٹا۔ حضرت حمزہ نے اس کو کہا، او ختنہ کرنے والی ماں کے بچے سبا کو، میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ ویسے عام حالات میں یہ طعنہ دینا، یہ عیب نکالنا بری بات تھی، لیکن جنگ کے اندر یہ الفاظ کہہ دینے میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، جب غیرت کا اور ہمت کا، یعنی دشمنان بنیادی طور پہ اسلامی فقہ کا یہ باب محدثین نے جو باندھا وہ یہ ہے کہ اسلامی غیرت اور دینی غیرت اور دفاع اسلام اور دفاع شاعر اللہ، دفاع حرمت رسول، دفاع صحابہ میں اگر انسان ان حدود سے تجاوز کر جائے جو عام حالات میں اللہ نے بنائی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہوتا، اگر غیرت دینی ہو اور اگلے کو مرعوب کرنا، اگلے کو ڈرانا اور اگلے کو باز کرنا مقصود و مطلوب ہو۔ تو حضرت حمزہ نے بھی یہ الفاظ کے اور ایک سیکنڈ کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں لا محالہ طور پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، جو بعض واقعات ہے ترتیب کے اعتبار سے یہاں پہ ہم آگے پیچھے بیان کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا سینیریو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تقاریر کر رہے ہیں، جب جوش دلا رہے ہیں، صحابہ کو غیرت دلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ یہاں پہ ایک مشہور واقعہ حضرت حنظلہ کا بھی پیش آیا۔ حضرت حنظلہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، شہادت کی درجات، شہادت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حنظلہ کے کان میں بھی پڑ گئی اور ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ اگر آج میں شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اور ان کے ذہن میں یہ ایمان راسخ ہو گیا کہ احد کے اس پار جنت ہے۔ اور حالت یہ تھی، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی اگرچہ، حالت یہ ہے کہ شادی کو ابھی ایک دن ہوا ہے۔ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی، جمیلہ حضرت جمیلہ سے شادی کی تھی، اور شادی کو ابھی ایک دن ہوا ہے۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہاں پہ سیدہ جمیلہ نے ایک خواب بھی دیکھا اسی شادی کی رات کو کہ آسمان پھٹا اور حضرت حنظلہ اس آسمان میں داخل ہوئے، آسمان آپس میں مل گئے۔ تو حضرت جمیلہ نے اس خواب کی خود تعبیر بھی نکالی تھی اور کہا تھا حنظلہ شہید ہو جائے گا، جلد شہید ہو جائے گا۔ اب جس عورت نے خواب دیکھا اور شادی کی رات کہ میرا حامد شہید ہو جائے گا، وہ حامد کے پاس آئے گی کہ حامد سے دور بھاگے گی کہ دوبارہ میری شادی ہو جائے؟ لیکن وہ حامد کے پاس آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک اور پکیزہ شخص سے شاید مجھے اولاد عنایت کرے، اور اللہ نے ان کی یہ خواہش اس طرح پوری کی کہ ان کے بطن سے ایک دن کی رفاقت کے بعد ان کے بطن سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے، ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم دلیر جرنیل اور سپہ سالار۔ حضرت جمیلہ نے یہ خواب دیکھ لی تھی اور تعبیر بھی خود نکال لی تھی۔ حضرت حنظلہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد حالت جنابت میں
کان کے اوپر جہاد کی اور قتال کی طرف رغبت کی دعوت آ رہی ہے. اب ایک عام فطری بات ہے کہ مسلمان جنابت کے بعد کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے. ان کو جنت میں جانے کی اتنی جلدی تھی، انہوں نے اسی وقت تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں نکلے اور شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا حنظلہ شہید ہو گئے ہیں. یہاں سے یہ بات افشا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بادلوں کے پانی سے، آسمان کے پانی سے، چاندی کے برتنوں کے اندر فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. پوچھو کیا ماجرا ہوا، پوچھو کیا ماجرا ہوا. حنظلہ کو فرشتے چاندی کے برتنوں میں، بادلوں کے پانی میں، بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. پوچھو کیا ماجرا ہوا. صحابہ گئے، بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہوا. بیوی نے بتا دیا ابھی حالت جنابت میں تھے تو غسل نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے اس کو غسل دے دیا. یہاں سے فقہ کا ایک اور باب بھی نکلتا ہے. شہید اگر جنبی ہو تو اس کو غسل دینا چاہیے. شہید اگر جنبی ہو تو اس کو غسل، ویسے شہید کو غسل نہیں ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے، بیوی یا گھر والے اطلاع کر دیں کہ جنبی تھا تو اس کو غسل دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے بارے میں اتنے عظیم الفاظ کہے تو صحابہ میں جذبہ جہاد ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے.